احتشام صاحب، فاروق حبیب نے پارٹی سے اپنے راستے الگ کر لیے ہیں۔ آج کی بڑی خبر تو یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی سیاست اب بند گلی ہوتی جا رہی ہے، کوئی راستہ نہیں بچا ان کے لیے؟ دیکھیں سلمہ، بہت بڑا سیٹ بیک ہے پی ٹی آئی کے لیے، ان کے لیڈر کے لیے۔ ٹھیک ہے، اس طرح کی پہلے بھی بہت ساری پریس کانفرنسز ہوئی ہیں، لیکن آج ان کی بدن بولی، باڈی لینگویج آپ دیکھ لیں، جتنے اعتماد کے ساتھ بات کر رہے تھے، قطعی طور پہ دانشوری سے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے نہیں دیکھا ڈاکٹر صاحب کے کوئی دباؤ والی کیفیت تھی ان کی۔ باقی جگہوں پہ جو کئی لوگوں نے پریس کانفرنس کہیں نہ کہیں ہمیں دباؤ لگتا تھا، اور پھر 2-3 باتیں بڑی واضح طور پہ کی گئیں، وہ جو پہلے بھی لوگ کہہ گئے، ذہن سازی کی گئی، 9 مئی کا واقعہ کرایا گیا، تشدد پر اکسایا گیا، ووٹ آف نو کانفیڈنس کو جمہوری طریقہ ماننا چاہیے تھا، اس کے خلاف نہیں جانا چاہیے تھا، پھر اداروں سے توقع کرنا کہ جی مجھے ہٹا رہے ہیں تو مجھے رکوایا جائے۔ میرا خیال ہے یہ اس کے بعد اگر اور بھی لوگ بہت سارے آتے ہیں اور اسی تھیم کو لے کے چلتے ہیں آگے، جس پہ بڑا وزن ہے، کہنے گے ہم تو یہ اس بات پہ بڑے پریشان ہیں کہ وہی فوج جن کے بارے میں رات دن لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری حفاظت کرتی ہے، وہ ہیں تو ہمیں انہی کے خلاف ہمیں ٹر دوڑنے کے لیے کہا گیا۔ تو میرا خیال ہے یہ اس کو اتنے معمولی ہم اس کو نہیں لے سکتے کہ جی کوئی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے، بڑا سیٹ بیک ہے، مشکلات پیدا کرے گا آئندہ کے لیے، اور میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ تحریک استحکام میں جانے کے تیار ہوں گے۔ What about PTI versus نون لیگ؟ جس کا میں تحریک اس میں بھی آتا ہے، استحکام والوں کا ایک خبر بھی دوں گا اس حوالے سے کہ ان کا مستقبل اور نون کا مستقبل کیا ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیں، نواز شریف صاحب کے بارے میں بڑا واضح طور پہ ہم نے پچھلے ہفتے بھی بات کی تھی، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے بعد صورتحال بالکل بدل گئی۔ انور صاحب نہیں ماننے تھے، کہتے کوئی بات گل ہی کوئی نہیں جی، وہ تو آ رہے ہیں، وہ خبر انہیں بھی دے دی، لیکن جب ہم نے بتایا تھا کہ جی وہ کس طرح آ رہے ہیں، کیا چیزیں طے ہوئی ہیں، ڈاکٹر صاحب پورا ہفتہ اس پہ بحث ہوتی رہی۔ کل اس غالباً کاشف باسی کے پروگرام میں پھر سوال اٹھایا گیا، کن کے ساتھ؟ اسٹالورٹ ہیں پی ایم ایل این کے اپنے مشاہد حسین صاحب، انہوں نے کہا شاہ صاحب یہ بتائیں کہ نواز صاحب آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ وہ نان کمیٹل تھے، کھل کے بات نہیں کر رہے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے، اتنی چیزیں جس کو کہتے ہیں آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے، اتنی آسان نہیں ہے جس طریقے سے چیزیں شیپ اپ ہو رہی تھیں۔ ہاں، اب نواز شریف صاحب کے لیے امتحان بہت بڑا ہے کہ جس طرح سوری کر کے اپنا سٹینڈ چینج کیا، اب ان کو پتہ چل گیا کہ جس طرح بات نہیں بنے گی، کس طرح میں نے آنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں زرداری صاحب ہوں، خورشید شاہ صاحب ہوں، انہوں نے ٹائرائڈ کھول دیا ان کے خلاف کہ پھر کمپرومائز کر کے آ رہے ہیں۔ آپ نے نہیں سیکھا، قاسم کے ابا سے نہیں سیکھا، باقیوں نے نہیں سیکھا۔ اس کی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی انور رضا پیپلز پارٹی میدان سے ہٹ گئی ہے۔ اب گیم بنائی جا رہی ہے جو بڑے پکے طریقے سے، وہ پنجاب میں تحریک استحکام پارٹی، یہ جہانگیر ترین کی پارٹی، اور ان کا جناب سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرائی جائے گی، ان دو بڑی پارٹیوں کے ساتھ ملا کے ان کو الیکشن جتوایا جائے گا، وہ جیتیں گے، نواز شریف صاحب چوتھی مرتبہ بھی بنیں گے، اور جو روز مجھے ڈاکٹر صاحب تانا دیتے ہیں کہ تو بڑھا کے چھوڑے گا وہ بنیں گے۔ اگلی بات دیکھیں، اب جو مسئلہ ہے نا، جو انور رضا پی ٹی آئی کے لیے مشکلات ہیں، پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات کریں کہ جی وہ جس نہج پہ وہ چلیں گے ان کا کیا حال ہوگا۔ بھائی دیکھیں، ان کا اب ٹائٹل 943 ہو گیا، ان کا قیدی نمبر پہلے جو 804 کا ترقی ہو گئی۔ اب وہ ان کے لوگ کہہ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کے پاس پلان بی بھی ہے، کیونکہ اب ساری صورتحال جس طرف جا رہی ہے، لگتا نہیں ہے کہ اتنے بڑے کیسز کے بعد ان کی آسانی کے ساتھ جان چھوٹے گی۔ پلان بی کیا ہے کسی کو نہیں پتا۔ ہاں، البتہ یہ بات طے ہے کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں جس طریقے سے معاملات، لیکن I would certainly say کہ he is not a free agent، وہی کریں گے جو ان کو کہا جائے۔ اور میدان صرف نون لیگ کے لیے نہیں، ساتھ ہی ساتھ استحکام پاکستان کے لیے بھی سجایا جا رہا ہے۔ احتشام صاحب، پیٹرولیم پرائسز کی قیمتیں جتنی کم ہوئی، اس پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ یہ بات بھی جڑی ہوئی ہے کہ لوگ مہنگائی سے پریشان تھے، سمجھ نہیں آتی ووٹ کس کو دیں گے، لیکن ابھی 40 روپے بہت بڑا ریلیف ہے۔ ماضی میں کبھی آپ نے دیکھا ایسا ہوا ہو؟ اس کا امپیکٹ کیا آئے گا؟ دیکھیں، جتنے چینلز ہیں انور رضا، اگر آپ دیکھیں لوگوں کی رائے جو پوچھی گئی ہے، اتنے لوگ خوش ہیں، سوائے اس کے تھوڑے سے اپنے اس کا ڈر کا اظہار کرتے ہیں کہ جی 40 روپے کم کر کے اگلی دفعہ 45 نہ کر دیں، آپ بڑھا نہ دیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے ان کو کیئر ٹیکرز کو اور پیچھے اسٹیبلشمنٹ کو، جو انہوں نے کام دکھایا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، آٹے کی اسمگلنگ ہو، ذخیرہ اندوزی اور ڈالرائزیشن کو روکنا ہو، اور اسی طرح سے اور بڑے اقدامات کیے گئے ہیں اب جس طریقے سے سسٹین بنیادوں میں کیے جا رہے ہیں۔ یہ الٹیمیٹلی تبھی تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو فیصلے کیے جا رہے ہیں یہ اتنے اچھے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے تھوڑا سا الیکشن بھی آگے کرنا پڑے تو کر دیں گے۔ کچھ لوگوں نے تو جنوری سے فروری کی طرف چلے گئے، بس ابھی فروری تک گئے ہیں، کچھ نہیں پتا آگے کہاں جاتے۔ لیکن میرا اپنا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کہ الیکشن جو ہے نا وہ اتنے لیٹ نہیں ہوں گے، الیکشن ہوں گے، اس کی وجہ کہ آپشن نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ذوالفقار بھائی ہمارے کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ چلے جائیں، معذرت کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ساری چیزیں طے ہو چکی ہیں۔ ذوالفقار صاحب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اب یہ کہ بیانیہ ان کا ختم ہو گیا، بیانیہ انہوں نے واپس لے لیا، سوری کر کے ان کو سمجھا دیا گیا اس طرح نہیں ہوتا، اور ان کو یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ آپ اس وقت باہر ہیں، آپ جیل میں بھی جا سکتے ہیں اور جیل والا باہر بھی آ سکتا ہے۔
لہٰذا یہ ان کو بڑی واضح طریقے سے سمجھ آ گئی ہے بات. اب بات رہ گئی ہے کہ جی الیکشن کی. دیکھیں اب تیاریاں ہو رہی ہیں بڑے زبردست طریقے سے. اس وقت میرا خیال ہے جو کیئر ٹیکر کر رہے ہیں مرزا آنے والی حکومت کے فائدے کے لیے باتیں کر رہے ہیں. ان کے لیے وہ جو کام کر کے جا رہے ہیں ان کے لیے آسانی ہوگی. ادروائز آپ دیکھ لیں کہ لوگوں نے کیوں نواز صاحب کے حلقے میں چلے جائیں باقی جگہوں پہ جائیں لوگ کیوں خلاف ہیں؟ اس لیے کہ لوگ مہنگائی کے ہاتھوں تنگ ہے. تو میرا خیال ہے آج جس طریقے سے کم ہوئی ہے یہ ہاں ایک بات لوگ بار بار کر رہے ہیں کہ جو سارے لوگ کہہ رہے ہیں سلما کہ اس کا ایفیکٹ جو ہے نا وہ جو آپ کے ٹرانسپورٹ کے کرائے ہیں باقی چیزیں وہ کم نہیں ہو رہی. کموڈٹی پرائس کم ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی. اب یہاں دیکھنا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو میجر کیا لیے جاتے ہیں. حکومت اپنا انسٹیٹیوشن جو ہے جس کو کہتے ہیں مجسٹریٹ والا کمشنر والا اس کو کیسے اس طریقے سے تیز کرتے ہیں کہ مہنگائی